السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر حیدر اور راضیہ جلدی سے دادی کے کمرے میں پہنچے اور دونوں نے مل کر سلام کیا۔ آپ بتاؤ اپنی دادی دادا کو کلام کرنے سے پہلے سلام کرتے ہیں کہ نہیں؟ دادی جان نے سلام کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ ان کو بہت ساری دعائیں بھی دیں۔ دادی نے کہا، بچوں تم نے کل کی گفتگو میں دیکھا کہ نیک کاموں کے اثرات کتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ جب امام جعفر صادق نے حکمرانوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا تو آپ نے علم سے لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ آپ نے ایک ایسی عظیم یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی جو آج بھی قم اور نجف میں جاری ہے۔ راضیہ نے کہا، دادی جان کیا اسی لیے ہمارے مذہب کو مکتب جعفری بھی کہا جاتا ہے؟ دادی نے کہا، ہاں بچوں، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ آج ہم ان کے بیٹے اور اپنے 7ویں امام کے بارے میں جانیں گے۔ تو اب آپ کہانی کو غور سے سنیں۔ امام موسیٰ کاظم حضرت امام صادق کے بیٹے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام حمیدہ تھا۔ امام کاظم رسول اللہ کے 7ویں جانشین اور مسلمانوں کے 7ویں امام ہیں۔ آپ کا نام موسیٰ اور لقب کاظم تھا۔ کاظم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے غصے پر قابو رکھے اور اسے ظاہر نہ ہونے دے۔ آپ کی ولادت پر امام صادق نے فرمایا، خدا نے مجھے ایک ایسا بیٹا دیا ہے جو تمام مخلوقات سے بہتر ہے۔ آپ کی ولادت ابوا نامی گاؤں میں ہوئی جو مکہ اور مدینہ کے درمیان تھا۔ آپ کی ولادت پر سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ آپ کے والد نے اس خوشی کے موقع پر تمام لوگوں کے لیے ایک دعوت ولیمہ کا اہتمام بھی کیا۔ راضیہ نے پوچھا، دادی جان یہ ولیمہ کیا ہوتا ہے؟ دادی نے بتایا، بیٹی جب کوئی شادی کرتا ہے یا سفر سے واپس آتا ہے یا نیا گھر لیتا ہے یا اس کے گھر بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ مہمانوں کو کھانے پر بلاتا ہے۔ اس دعوت کو ولیمہ کہا جاتا ہے۔ امام صادق نے بھی 3 دن تک اپنے بیٹے کی ولادت پر لوگوں کو کھانا کھلایا۔ امام کاظم نے اپنے والد کے ساتھ 20 سال گزارے۔ امام صادق نے اپنی شہادت سے قبل ہی لوگوں سے یہ فرما دیا تھا کہ میرے بعد میرے بیٹے موسیٰ کاظم کی اطاعت کرنا، وہ میرے بعد تمہارا امام اور یہ خدا کا حکم ہے۔ چھٹے امام کی شہادت کے بعد امام کاظم نے لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری اٹھائی۔ وہ لوگوں کو نیک کام کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کا حکم دیتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے بہت علم دیا تھا۔ آپ امام صادق کی اجازت سے لوگوں کے مشکل اور علمی سوالات کے جواب بھی دیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے بابا کے شاگردوں کو مزید علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ دنیا بھر میں آپ کے شاگردوں کی تعداد مزید اور بھی بڑھ گئی۔ آپ کے شاگرد اس قابل تھے کہ وہ کسی کے بھی سامنے اپنے مذہب کو صحیح ثابت کر سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد امام صادق لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ تم اپنی حاجتوں کے لیے میرے بیٹے موسیٰ کاظم کے پاس چلے جایا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا ایک اور مشہور لقب باب الحوائج ہے، یعنی حاجتوں کا دروازہ۔ دادی جان نے دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں بھی لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور اپنی مشکلات میں امام کاظم سے حاجت طلب کرنی چاہیے۔ آپ مال و دولت کو اپنے پاس جمع نہیں کرتے تھے بلکہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ لوگ کہا کرتے تھے، تعجب ہے اس شخص پر جسے موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی طرف سے پیسوں کی تھیلی ملے اور وہ پھر بھی اپنی غربت کی شکایت کرے۔ امام علیہ السلام کی تبلیغ سے گانے بجانے کی محفلیں منعقد کرنے والا شخص سب حرام کام چھوڑ کر آپ کا شاگرد بن گیا۔ وہ شخص بشر حافی کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کے زمانے میں بھی بہت ظالم بادشاہ تھے۔ ان سب کو رسول اللہ کے اہل بیت سے بے حد دشمنی تھی۔ وہ اہل بیت اور ان سے محبت رکھنے والوں کے گھر گرا دیا کرتے تھے، انہیں شہر سے باہر نکال دیتے تھے یا شہید کرا دیا کرتے تھے۔
آپ کے زمانے میں ایک دردناک واقعہ مکہ کے نزدیک میدان فخر میں پیش آیا، جس میں 100 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا گیا اور ان کے سر نیزوں پر بلند اور سادات بیبیوں کو قید کر دیا گیا۔ آپ نے 4 عباسی بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے۔ یہ سب ظالم بادشاہ امام کاظم سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اسی لیے وہ عام لوگوں کو امام سے ملنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ سب لوگ آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم پھر بھی اپنے ماننے والوں کے حالات سے باخبر رہتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے اور خفیہ طور پر ان سے ملتے رہتے تھے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی امام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور پابندی سے امام کو خمس بھیجا کرتے تھے۔ جب اسلام کے دشمن بادشاہوں نے یہ دیکھا کہ وہ امام کاظم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے امام کو قید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قید ہونے پر بھی ہمارے امام خدا کا شکر ہی ادا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، تو نے مجھے یہاں پر عبادت کا اچھا موقع فراہم کیا ہے۔ حیدر نے کہا، واہ کیا بات ہے، ہمارے امام ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ دادی نے کہا، ہاں بیٹا، ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ دادی نے مزید بتایا کہ قید خانے میں آپ کی بہت زیادہ عبادت اور اچھا اخلاق دیکھ کر قید خانے کے نگہبان اور دیگر افراد بھی دیندار ہونے لگتے تھے، جس کی وجہ سے بادشاہ آپ کا قید خانہ فوراً تبدیل کروا دیا کرتا تھا یا پھر پریشان ہو کر آپ کو رہا کر دیتا تھا۔ تمام ائمہ میں امام کاظم علیہ السلام کو سب سے زیادہ قید میں رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے 14 سال مختلف قید خانوں میں گزارے۔ ہارون رشید نامی ظالم بادشاہ امام سے لوگوں کی محبت کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا۔ ایک دن اس نے تنگ آ کر اپنے ایک فوجی سے کہا کہ وہ امام کاظم کو کھجوروں میں زہر دے دے۔ یوں امام کاظم کو قید خانے میں ہی شہید کر دیا گیا۔ لوگوں سے ڈر کر ظالموں نے آپ کا جنازہ بغداد کے پل پر رکھوا دیا۔ جب آپ کے چاہنے والوں کو آپ کی شہادت کی خبر ملی تو ہزاروں لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہوئے۔ خلیفہ ہارون، جو خود امام کا قاتل تھا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے امام مظلوم کے جنازے میں روتا ہوا شریک ہوا۔ حیدر نے پوچھا، وہ کیوں دادو؟ دادی نے جواب دیا، وہ اس لیے یہ کر رہا تھا تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو کہ اس نے ان کو قتل کیا ہے، ورنہ لوگ اس کو اس کی حکومت سے اتار دیں گے۔ آپ کا روضہ مبارک کاظمین میں ہے۔ ہم شیعہ آج بھی اپنے امام سے محبت کرتے ہیں۔ دادی جان نے آخر میں حیدر اور راضیہ سے کہا، بیٹا یاد رکھو، ہمیں حق کے راستے میں مشکلات اور سختیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے اور مشکل کا بہادری سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب آپ دونوں جا کے بچوں سو جاؤ، کل اسکول کا دن ہے، پھر ہم اپنی کہانی کل سنائیں گے، اور آپ سے میں کل کوئی 1-2 سوال بھی پوچھوں گی کہ آپ نے آج کی کہانی سے کیا سیکھا۔ دونوں بچوں نے اپنی دادی کو خدا حافظ کیا اور اپنے کمرے کی جانب چلے گئے۔